میرے پاس چند تبرکات ہیں جن میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین شریف ہے، اور بھی کافی سارے تبرکات ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لائٹ، پنکھا اور اے سی میں چلا کے رکھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے چلا کے رکھنا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان لوگوں نے منہ مبارک کو کس طرح تہ در تہ تعظیم رکھا ہوا ہے اور پھر زیارت کے لیے پیش کیا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس منہ مبارک ہوں ان کو کس طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور جو لوگ زیارت کرتے ہیں ان کو اس کی تعظیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال اس سائیں بھائی نے کیا کہ ان کے پاس منہ مبارک اور دیگر تبرکات ہیں، تو وہ وہاں جو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت اے سی، پنکھا اور بتیاں وغیرہ یہ جلا کر رکھتے ہیں، اور یہ عام طور پر دروازہ بھی بند رکھا جاتا ہے جس میں یہ تبرکات ہوتے ہیں۔ ضرورتاً زیارت کے لیے کھول کے زیارت کروائی جاتی ہے، اور پنکھا، اے سی، بتیاں اندر وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو تعظیم تو بے شک کی جائے گی ان کی، منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی، لیکن عرف و عادت کے مطابق، اور ہر عرف جائز ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض عرف ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جب زائرین موجود ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، بال مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں، عوام کے لیے پنکھا عوام کو ہوا دے رہا ہے، بال مبارک کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی تعظیم کے یہ انداز ہے، تو اس حد تک تو اس کی اجازت ہے کہ یہ حاضرین کو، زائرین کو اس کا نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ بتیاں وغیرہ تعظیم کے لیے اسی حد تک مطلب کام دیں گی جبکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جب کمرہ بند کر دیا تو اب بتیاں، پنکھے یا اے سی جو ہے اس کو آف کر دیا جائے کہ اب یہ اندر اس کی تعظیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب یہ بجلی صرف ہو رہی ہے نا، اس میں یہ اسراف ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں سوال کا دوسرا حصہ، بال مبارک کو اس طرح تہ رکھنا، اس کی تعظیم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اچھی چیزیں، ثواب کی نیت سے تعظیم کریں گے، ہر وہ جائز تعظیم جو ثواب کی نیت سے کی جائے گی کار ثواب ہے۔ اور بلکہ اگر چاندی کے ڈبیا میں رکھتے ہیں، چاندی کی نلکی میں، تو وہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی نلکی میں منہ مبارک رکھا تھا، یہ تعظیماً۔ تو اس طرح مطلب اگر کوئی سونے کی ڈبیا میں رکھتا ہے منہ مبارک تو یہ بھی کار ثواب ہے،
تعظیمن. عطر سے اس کو نہلاتے ہیں اور خوشبودار برادہ ہوتا ہے, وہ اود کا برادہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کائے کا ہوتا ہے, تو اس طرح یا بھوسا ہی ہوتا ہے, اس میں خوب عطر ڈالتے ہوں گے. تو یہ سب تو حرج نہیں, اس میں اچھے کام ہے کہ جب یہ کھولتے ہیں تو ظاہر حاضرین کو خوشبو پہنچتی ہے اس کی. اور یہ جو زائرین جو تھے, زائرین مانے زیارت کرنے والے, زیارت مانے دیکھنے والے, جو دیکھنے والے تھے, دیدار کرنے والے تھے, وہ ڈبیا تھی یا جو بھی کچھ ایسا تھا, یہ منہ مبارک تھا یا پتہ نہیں کچھ تھا, تبرک ہے نا, سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ مقدس مقامات کے پتھر ہوں, تو ان کو یہ چوم رہے تھے. یہ چومنا بھی بالکل جائز ہے. حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں نا, وہ بھی تو پتھر ہے, جنت سے آیا پتھر, تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چوم سکتے ہیں, تو مدینے کے پتھر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اس میں کیا مطلب؟ ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آئے. جس کے اندر عقل ہوگی اس میں آ جائے گا, عقل ہوگی نہیں تو وہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ عقل دے جو بس وہ ادب کو تسلیم کرتی ہو, اس عقل سے بچائے کہ جو ادب کو تسلیم نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.